द मॉर्निंग में खुशामदीद, जहां हम काम करते हैं ताकि सुनने वालों का मनी आईक्यू बेहतर हो सके। आज का ये तफसीली तज्जिया हमारी गहरी मार्केट रिसर्च पर मबनी है। बिल्कुल। और आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट फाइनेंस के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त है। हाँ, क्योंकि देखें, एक लम्हे के लिए एक ऐसा मंजर तस्वुर करें। एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट मशीनरी है जो लगभग 14 अरब रुपए की सालाना सेल्स कर रही है। मतलब वो अपने तमाम पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। एग्जैक्टली, मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है, लेकिन उसका खालिस मुनाफा यानी बॉटम लाइन वो मुसलसल गोते खा रहा है। ये तो वही बात हो गई कि आमदनी आसमान पर और मुनाफा जमीन पर। बिल्कुल, और आज के इस तफसीली तज्जिये में हम इसी मुअम्मे को सुलझाएंगे। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक इंतहाई अहम फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में, एजीपी लिमिटेड यानी PSX.AGP। जी। और हम देखेंगे कि 2019 से लेकर 2025 तक जो इतने माशी तूफान आए, उनमें इस कंपनी ने कैसे अपना रास्ता बनाया। और ये वाकई कॉर्पोरेट फाइनेंस और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की एक क्लासिक केस स्टडी है। इस तज्जिये का बुनियादी मकसद महज बैलेंस शीट्स पढ़ना नहीं है, सही। बल्कि उन मैकेनिज्म्स को समझना है जो किसी भी बड़े कारोबार को इतने शदीद माशी दबाव में जिंदा रखते हैं। बिल्कुल। तो जब हम एजीपी की बात करते हैं, जिसकी पेरेंट कंपनी एटकिन स्टुअर्ट पाकिस्तान के पास इसके 55.8% अक्सरीती शेयर्स हैं, तो हम दरअसल एक ऐसे मॉडल का जायजा ले रहे हैं जहां बेहतरीन प्रोडक्ट का टकराव बदतरीन मैक्रो इकोनॉमिक्स से होता है। और इस प्रोडक्ट को बेचने का जो मैकेनिज्म है ना, वो बजाते खुद एक मास्टर क्लास है। मतलब आमतौर पर समझा जाता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की असल ताकत उनकी लैबोरेटरीज हैं। वैसे मैं तो ये सोचकर अक्सर मुस्कुराता हूँ कि देखें, दवा बनाना एक बात है, लेकिन उसे बेचना बिल्कुल दूसरी बात है। हाँ बिल्कुल, यही तो पॉइंट है। एजीपी का असल मुसाबकती फायदा, या जिसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं, वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। सही। ये मलर एंड फिप्स के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसकी वजह से इनकी रसाई पाकिस्तान की 46,000 फार्मेसीज तक है। 46,000, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन इस 46,000 के नंबर का जमीनी हकाइक में मतलब प्रैक्टिकली क्या मतलब है? देखें, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। इतनी फार्मेसीज तक रसाई का मतलब महज ट्रकों में माल भरकर भेजना नहीं होता। फार्मा सप्लाई चेन एक इंतहाई हसास लॉजिस्टिकल ऑपरेशन है। क्योंकि टेम्परेचर का भी तो मसला होता है ना। बिल्कुल। इसमें कोल्ड चेन मैनेजमेंट शामिल है ताकि अद्वियात का दर्जा हरारत बरकरार रहे। फिर इन्वेंट्री की रियल टाइम ट्रैकिंग शामिल है, और सबसे बढ़कर क्रेडिट साइकिल को मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब मलर एंड फिप्स जैसा पार्टनर होने की वजह से एजीपी के लिए मार्केट में दाखिले की जो रुकावटें हैं या बैरियर्स टू एंट्री, वो तकरीबन खत्म हो जाती हैं। एग्जैक्टली। अगर वो आज एक नई दवा लॉन्च करते हैं ना, तो वो चंद दिनों के अंदर मुल्क के दूर दराज इलाकों की डिस्पेंसरियों की शेल्फ्स पर मौजूद हो सकती है। वाह, ये वो स्केल है जो किसी भी मार्केट शॉक को बर्दाश्त करने के लिए बुनियादी कुशन फराम करता है। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं सुनने वालों के लिए कुछ बुनियादी मालियाती इस्तेलाहात या टर्मिनोलॉजीज थोड़ी आसान कर दूं। हाँ, ये बहुत जरूरी है ताकि सब साथ चल सकें। तो हमने जो कहा था टॉप लाइन, उसका मतलब है कंपनी की कुल फरोख्त या टोटल रेवेन्यू। और जो बॉटम लाइन है, उसका मतलब है तमाम अखराजात निकालने के बाद बचने वाला खालिस मुनाफा यानी नेट प्रॉफिट। सही, बिल्कुल सिंपल। तो आइए इसको अनपैक करते हैं कि कैसे एक कंपनी की टॉप लाइन मुसलसल बढ़ती रही, लेकिन बॉटम लाइन ने 3 साल तक होते खाए और फिर 2024 में हैरानकुन वापसी की। और इस मौजूदा हालत को समझने के लिए ना, हमें पहले उनकी बेस या बुनियाद को देखना होगा। मतलब 2019 और 2020 का दौर। बिल्कुल, अगर हम कहानी को उसके उरूज से शुरू करें तो 2019 एजीपी के लिए एक बहुत कामयाब साल था। हाँ, डेटा बताता है कि 2019 में उनकी टॉप लाइन में 16.19% का इजाफा हुआ था। सही। और ये सेल्स 6,253.24 मिलियन रुपए तक पहुंच गई थी। और इसकी बड़ी वजह क्या थी? इसकी सबसे बड़ी वजह उनका मशहूर ब्रांड रिजिक्स था। मतलब इस अकेले ब्रांड ने
1000 ملین روپے کی ریکارڈ سیلز کی تھیں۔ واقعی؟ ہاں، اور اس نے مارکیٹ کا 17.5% حصہ کیپچر کیا ہوا تھا، اور اس کامیابی کے پیچھے ایک اور بہت بڑا ریگولیٹری میکانزم بھی کام کر رہا تھا۔ آپ ڈراپ کی بات کر رہی ہیں نا؟ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان؟ بالکل، ڈراپ وہ ادارہ ہے جو پاکستان میں ادویات کی قیمتوں پر کیپ لگاتا ہے۔ تو 2019 میں ڈراپ نے قیمتوں میں ایک عبوری ایڈجسٹمنٹ یا پرائس ایڈجسٹمنٹ کی اجازت دی تھی۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کی پیداواری لاگت مستحکم ہو اور ریگولیٹر آپ کو قیمت بڑھانے کی اجازت دے دے تو وہ سیدھا آپ کے پروفٹ میں جائے گا؟ ایگزیکٹلی، وہ اضافی قیمت براہ راست آپ کے خالص منافع یا نیٹ پروفٹ میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ 2019 میں ان کی مارجنز اتنے مضبوط تھے۔ اور اسی سال افغانستان میں ان کی ایکسپورٹس بھی 22.5% تک بڑھ گئی تھیں، لیکن پھر 2020 آ گیا۔ ہاں، وبا کا سال۔ جی، سپلائی چینز منجمد ہو گئیں اور پوری دنیا کووڈ کے لاک ڈاؤنز میں چلی گئی۔ تو ایسے میں لاجیکلی تو ان کی سیلز کو گرنا چاہیے تھا نا؟ جب سب رکا ہوا تھا تو اے جی پی نے کیسے کام کیا؟ یہاں جو چیز سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ سیلز گرنے کے بجائے مزید 11% بڑھ گئیں۔ حیرت کی بات ہے، یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں، یہ وہ موڑ ہے جہاں ایک کمپنی کی چستی یا ایجلٹی ٹیسٹ ہوتی ہے۔ اے جی پی نے روایتی ادویات کی کم ہوتی ہوئی منگ کا رونا نہیں رویا، بلکہ فوری طور پر اپنی پروڈکشن لائنز کو ایڈجسٹ کر لیا۔ مطلب انہوں نے مارکیٹ کے خلا کو بھانپ لیا تھا؟ بالکل، انہوں نے کووڈ-19 کی اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کٹس متعارف کروا دیں، اور اس سے بھی بڑی بات، ان کا نیا نیوٹراسیوٹیکل پلانٹ بالکل صحیح وقت پر کام کرنے لگا۔ نیوٹراسیوٹیکل مطلب وہ غذائی ادویات، وٹامنز اور امیونٹی والے سپلیمنٹس جن کی اس وقت پوری دنیا میں مانگ تھی۔ جی، انہوں نے اپنا پروڈکٹ مکس اتنی تیزی سے بدلا کہ ان کا خالص منافع 9.75% اضافے کے ساتھ 1587 ملین روپے سے بھی اوپر چلا گیا۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ کی گاڑی ایک مضبوط ہائی وے پر چل رہی ہو اور اچانک موسم خراب ہو جائے، لیکن آپ کے پاس بہترین فوگ لائٹس موجود ہوں۔ یہ بہت زبردست تشبیہ ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ فوگ لائٹس بھی آگے جا کر تھوڑی دھندلی ہونے والی تھیں۔ ہاں، کیونکہ 2021 اور 22 کے اعداد و شمار اس کہانی میں ایک بالکل نیا اور مشکل موڑ لے آتے ہیں۔ 2021 میں افغانستان کا بارڈر بند ہونے سے ایکسپورٹ 23% گر گئی۔ صحیح۔ لیکن پھر 2022 میں سیلز نے تاریخ کا سب سے بڑا جمپ مارا، ایک دم 38.29% کا اضافہ۔ بظاہر تو یہ نمبر بہت متاثر کن لگتا ہے، لیکن یہاں میں تھوڑا سا تنقیدی سوال کروں گا۔ اس جمپ میں ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ پنجاب کی طرف سے ملنے والا 1000 ملین روپے کا ایک سنگل آرڈر شامل تھا، تو کیا یہ واقعی کوئی کمال تھا؟ یہ ایک انتہائی درست مشاہدہ ہے۔ وہ 1 ارب روپے کا سرکاری آرڈر یقیناً ایک بڑی وجہ تھا، لیکن یہ پوری تصویر نہیں ہے۔ اصل میں 2021 میں اے جی پی نے ایک بہت بڑا ان آرگینک گروتھ کا قدم اٹھایا تھا۔ اچھا، وہ کیا؟ انہوں نے بین الاقوامی کمپنی سینڈوز اے جی سے 22 برانڈز خرید کر اپنے پورٹ فولیو کو بڑھایا تھا۔ اب ظاہر ہے، جب آپ 22 نئے برانڈز خرید کر انہیں 46,000 فارمیسیز والے نیٹ ورک پر ڈالتے ہیں تو ٹاپ لائن تو بڑھے گی نا؟ بالکل بڑھے گی، لیکن اس کی ایک بھاری قیمت بھی چکانی پڑی ہوگی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دوران ان کا جی پی مارجن، مطلب گراس پروفٹ مارجن، وہ سکڑنا شروع ہو گیا۔ جی، اور اس کی وجہ خالصتاً میکرو اکنامکس تھی۔ فیصد ہے جو کمپنی چیزیں بنانے کی لاگت یعنی کاسٹ آف سیلز نکالنے کے بعد کماتی ہے۔ بالکل، اور ہوا یہ کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری اپنا زیادہ تر خام مال، جسے اے پی آئیز کہتے ہیں، امپورٹ کرتی ہے۔ اب 2022 میں مہنگائی بڑھ رہی تھی اور روپے کی قدر تیزی سے گر رہی تھی۔ اور قیمتیں تو ڈرپ نے فکس کی ہوئی تھی۔ ایگزیکٹلی، اے جی پی خام مال کی بڑھتی ہوئی لاگت کا بوجھ صارفین پر منتقل نہیں کر سکتی تھی۔ آپ امپورٹ ڈالرز میں کر رہے ہیں، بیچ روپوں میں رہے ہیں، اور وہ بھی فکسڈ قیمت پر، تو سیلز تو بڑھ گئیں لیکن منافع کا مارجن پچک کر رہ گیا۔ اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ 2023 کی کھائی اور معاشی دباؤ اس سب کو ایک دھماکے کی شکل دے دیتا ہے۔ 2023 میں سیلز 35% بڑھ کر 13,857 ملین روپے ہو گئیں، لیکن خالص منافع 16.66% نیچے گر گیا۔ ایسا کیوں؟ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں نا، تو اس کریش کے پیچھے اصل وجہ مہنگائی سے زیادہ وہ مالیاتی حکمت عملی تھی جو بدترین وقت پر الٹی پڑ گئی۔ اینڈز خریدے
اور اس خریداری کے لیے انہوں نے 2364 ملین روپے کا بھاری قرضہ لیا۔ عام حالات میں تو قرض لے کر پورٹ فولیو بڑھانا اچھی اسٹریٹجی ہے، لیکن 2023 میں تو مانیٹری ٹائٹننگ ہو رہی تھی۔ بالکل، اسٹیٹ بینک نے شرح سود یا انٹرسٹ ریٹ میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا، اور چونکہ ان کا قرضہ فلوٹنگ ریٹس پر تھا تو اے جی پی کی فائنانس کاسٹ میں ناقابل یقین حد تک اضافہ ہوا۔ مطلب ڈیٹا کہتا ہے کہ فائنانس کاسٹ میں 330.40% کا اضافہ ہوا۔ جی، 330%۔ اور اس فائنانس کاسٹ کے پہاڑ کے ساتھ حکومت نے سپر ٹیکس بھی نافذ کر دیا، اور خام مال تو مہنگا ہو ہی رہا تھا، تو ان سب چیزوں نے منافع کو بالکل نچوڑ لیا۔ یہ تو ایک مکمل ڈیڈ اینڈ لگ رہا تھا، مطلب 3 سال کی مسلسل منافع بخش کمی، لیکن پھر 2024 وہ سال ثابت ہوا جس نے گیم بدل کر رکھ دی۔ ہاں، اور یہ واپسی واقعی شاندار تھی۔ میں تو اعداد و شمار دیکھ کر خوشگوار حیرت میں پڑ گیا کہ 2024 میں خالص منافع میں ایک دم 75% کا اضافہ ہوا، اور فی حصہ آمدنی یعنی ای پی ایس سیدھی چھلانگ لگا کر 7.44 روپے تک پہنچ گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ اس کا سب سے بڑا راز کوئی نئی پروڈکٹ نہیں تھی، بلکہ حکومت کی طرف سے ایک پالیسی کی تبدیلی تھی۔ انہوں نے نان ایسینشل میڈیسنز یعنی غیر ضروری یا عام استعمال کی ادویات کی قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کر گیا تھا۔ ڈی ریگولیشن مطلب حکومت نے قیمتوں سے اپنا کنٹرول ہٹا لیا، اور اب کمپنیاں مارکیٹ کے حساب سے خود قیمتیں طے کرنے کے لیے آزاد ہو گئی ہیں۔ بالکل، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اے جی پی کے 90% سے زیادہ سیلز اسی غیر ضروری ادویات کی کیٹیگری پر مشتمل ہے۔ واہ، تو جیسے ہی قیمتیں بڑھانے کی آزادی ملی تو ان کا پروفٹ واپس آ گیا۔ جی ہاں، ان کا جی پی مارجن جو 4 سال سے زوال کا شکار تھا وہ واپس 47.84% پر آ گیا، اور جو انہوں نے برانڈز خریدے تھے وہ اب منافع بخش ثابت ہونے لگے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی رنر کے پیروں سے بھاری وزن ہٹا دیا گیا ہو اور اس نے سیدھا فنش لائن کی طرف دوڑ لگا دی ہو۔ میں تو یہ سوچ کر مسکرا رہا ہوں کہ کیسے ایک پالیسی شفٹ نے پوری بیلنس شیٹ بدل دی۔ ایگزیکٹلی، یہ واقعی ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا اے جی پی اس رفتار کو 2025 میں برقرار رکھ پائی؟ کیونکہ 2024 کی واپسی تو شاندار تھی۔ اگر ہم 2025 کی موجودہ صورتحال دیکھیں تو نمبرز کافی پازیٹیو ہیں۔ جی، میرے پاس جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 2025 میں سیلز میں مزید 10.80% کا اضافہ ہوا ہے، اور باٹم لائن یعنی منافع اس میں 13.28% بہتری آئی ہے، اور ای پی ایس بڑھ کر 8.43 روپیز ہو گئی ہے۔ اور یہاں ہمیں ایک اہم نقطہ جوڑنا ہوگا۔ 2025 میں شرح سود یا ڈسکاؤنٹ ریٹ میں کمی آنا شروع ہوئی۔ اچھا، تو اس کا سیدھا اثر ان کی فائنانس کاسٹ پر پڑا ہوگا؟ بالکل، وہ فائنانس کاسٹ جو آسمان پر تھیں وہ 43.29% گر گئیں، جس کا سیدھا فائدہ ان کے نیٹ پروفٹ کو پہنچا۔ زبردست۔ اور سنا ہے کہ کمپنی اب اپنی سیلز فورس کو نئے بین الاقوامی مقامات پر بھی بھیج رہی ہے تاکہ ایکسپورٹ کو مزید بڑھایا جا سکے۔ ہاں، وہ صرف مقامی مارکیٹ پر انحصار نہیں کرنا چاہتے، جو کہ ایک سمارٹ موو ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا اب راستہ بالکل صاف ہے یا آنے والے وقت میں کچھ خطرات بھی ہیں؟ دیکھیں، رسکس تو ہمیشہ ہوتے ہیں۔ اس وقت ایک بہت بڑا خطرہ مشرق وسطی یعنی مڈل ایسٹ میں بڑھتی ہوئی جغرافیائی و سیاسی کشیدگی یا جیو پولیٹیکل ٹینشنز ہیں۔ صحیح، کیونکہ اس کا سیدھا اثر پیٹرولیم کی قیمتوں پر پڑ سکتا ہے۔ بالکل، اور اگر تیل مہنگا ہوا تو دنیا بھر کی سپلائی چینز اور شپنگ مہنگی ہو جائے گی، خام مال لانا مشکل ہوگا، اور پھر ڈی ریگولیشن کے باوجود مارجنز پر دوبارہ دباؤ آ سکتا ہے۔ واقعی، تو اگر ہم اس پورے سفر کو سمیٹیں تو اے جی پی کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح ایک بہترین ڈسٹریبیوشن، بروقت کیے گئے ایکوزیشنز اور حکومتی پالیسیوں کا ملاپ کسی بھی کمپنی کو بدترین معاشی حالات سے نکال سکتا ہے۔ جی بالکل، لیکن یہاں یہ ایک اہم سوال بھی کھڑا کرتا ہے جس پر سوچنا ضروری ہے۔ وہ کیا؟ اگر حکومت کی طرف سے قیمتوں سے کنٹرول ہٹانے مطلب ڈی ریگولیشن سے فارما کمپنیوں کا منافع تو بڑھ گیا، لیکن کیا طویل المدتی بنیادوں پر یہ عام آدمی کے لیے ادویات تک رسائی کو مشکل تو نہیں بنا دے گا؟ واقعی یہ منافع اور عوامی فلاح کے درمیان ایک ایسا توازن ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ بالکل، یہ بہت گہری بات ہے اور اس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے سننے والوں کو یہ تجزیہ پسند آیا ہوگا۔
मुस्तकबिल की अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जी, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप मजीद किन कंपनियों या मौजूआत पर हमारी ये रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अपना मनी IQ बढ़ाते रहें। Like and subscribe.